अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैतुरैन बख्श। नाजरीन, उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और महफूज होंगे अपने घरों में। नाजरीन, कोरोना का दौर है, पैंडमिक सिचुएशन है। हमेशा हम बात करते हैं कि इस पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, और इन तबाही के दहाने पर जिस तरीके का महंगाई का दौर चल रहा है और जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, हमने कल भी आपको इंट्रोड्यूस कराया था ऐसी ही चीज़ से जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एतमाद ऑनलाइन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल भी हमारे पास ऐसे गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में रोशनी डाली कि एतमाद ऑनलाइन बेसिकली है क्या, और एतमाद ऑनलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। आज भी हमने कहा था कि हमारे साथ वही गेस्ट मौजूद होंगे और वही तमाम तर बातें जो है वो हम करेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे गेस्ट CEO एतमाद ऑनलाइन आरिफ नकी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमारा जो है वो अपना वक्त दिया। दूसरी जानिब पे मोहम्मद तारिक फ्रेंचाइज ऑनर है, ये भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बात आती है जहां महंगाई और बेरोज़गारी की, तो वहां पर एतमाद ऑनलाइन ने अवाम का बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। ऐसे में ख़वातीन और अवाम के साथ साथ ख़ास तौर पर अगर हम आइडियाज़ की बात करें या दीगर जो है वो लोगों की बात करें, तो आइडियाज़ मैन्युफैक्चर करने में एतमाद ऑनलाइन ने बड़ा अच्छा काम किया है, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपनी राय भी दी है। तो ऐसी शख्सियत के बारे में हम आपको दिखाते हैं कि किन किन शख्सियात ने जो है वो इस बारे में राय दी है। ज़रा एक नज़र डालते हैं। कराची में महंगाई के खात्मे और गुर्बत में कमी के लिए जद्दोजहद का आगाज हो चुका है। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव है, एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, और ये मॉडल अगर आपके समझ में आ गया है, इट इज द सेफेस्ट मॉडल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सबसे ज्यादा चीज जिसने मुझे मुतासिर की वो इसका नाम था, जो एक कमर्शियल नाम नहीं है बल्कि एतमाद, which is called confidence। एतमाद ऑनलाइन के ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी की सस्ते नहीं बहुत सस्ते दामों में फरोख्त शुरू की जा चुकी है। एतमाद से मैंने सामान लिया है, बहुत अच्छा सामान है, यहाँ से आप भी खरीदें। तमाम तर आइटम निहायत सस्ते दाम और आला मयार के साथ दस्तयाब हैं, तो आए खरीदें एतमाद ऑनलाइन से और महंगाई के खात्मे की जद्दोजहद में एतमाद का साथ दें। इस बड़ी इतनी हुई महंगाई के अंदर मैं समझता हूँ कि एतमाद पे एतमाद कीजिए। वाकई एतमाद ने मेरे एतमाद को बरकरार किया। अगर आप एतमाद की फ्रेंचाइज हासिल करके बाइज्जत मुनाफा बख्श और ज़ाती कारोबार का आगाज करना चाहते हैं तो 0348113434 पर कॉल करके हमारे बिजनेस मैनेजर से मुलाकात का वक्त तय करें और हासिल करें तमाम तर मालूमात। मेरी तरह खवातीन भी इस फील्ड में आए, एतमाद पर एतमाद करें और अपनी फ्रेंचाइज ओपन करें एतमाद के साथ। आप अपने मोहल्ले में मौजूद एतमाद ग्रोसरी स्टोर पर खुद जाकर या UAN नंबर 0348113434 पर कॉल करके वेबसाइट www.etamadonline.com के जरिए या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ग्रोसरी और जनरल आइटम्स मंगवा सकते हैं। देखा किस तरीके से मारूफ शख्सियात जो हैं उन्होंने एतमाद ऑनलाइन पर एतमाद किया है, और ये तमाम चीज़ें इसलिए हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से इस दौर के अंदर, इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर एतमाद ऑनलाइन कितना बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। वो इनका स्लोगन मुझे बहुत मुतासिर करता है कि कहते हैं खरीदे एतमाद से, सस्ता नहीं बहुत सस्ता। और वाकई ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इनकी ग्लॉसरी शॉप्स आप देख लें या चीज़ें देख लें तो वाकई बहुत सस्ती मैन्युफैक्चर्स इन्होंने दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने इसके पैकेजेस भी निकाले हुए हैं, और बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो मैं CEO आरिफ नकी साहब के पास आऊँगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपका स्लोगन है कि नौकरी से बेहतर कारोबार, तो ये आप मुझे बताइएगा कि जो लोग होते हैं, जो के साथ पेशावर लोग होते हैं, जो नौकरी भी कर रहे होते हैं, तो वो नौकरी के साथ साथ जॉब भी, वो क्या कहते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं या जॉब को रिज़ाइन करना पड़ेगा उन्हें? मुझे पता नहीं क्यों इस वक्त डॉक्टर इशरत जो IBA के बड़ा मोतबर नाम था, हमारे मुल्क का भी बड़ा मोतबर नाम है, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के अंदर और एक नौकरी पेशा शख्स के अंदर एक जुमले में तफरीक की है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बहादुर है बनिस्बत नौकरी पेशा आदमी के। लेकिन नौकरी करने वाला आदमी चूँकि वो हौसला नहीं कर पा रहा होता है कि वो कारोबार को करे और अपनी लगी हुई आमदनी है उसको कहीं ड्रॉप कर दे, तो उसका वो हौसला नहीं पकड़ पा रहा होता।
لیکن فارچونیٹلی عظیم عادل شیخ صاحب جو ہمارے چیئرمین تھے, ان کا بنیادی آئیڈیا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو وہ حوصلہ دیں, وہ بہادری ان کے اندر پیدا کریں اور ان کی سپورٹ میں اور بیک اپ کے اوپر کھڑے ہوں مکمل طور پر, تاکہ وہ آسانی سے کاروبار کو کر سکیں. یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص اپنی نوکری میں رہتے ہوئے بھی کاروبار کرنا چاہے تو ہم اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ اپنی نوکری بے شک کرتا رہے, ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کر صرف اپنے کاروبار کو مانیٹر کرتا ہے. جب یہ وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اب کاروبار پہ خود بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ آ جائے اور گریجولی وہ کاروبار کی طرف اپنے آپ کو سوئچ کر لے. تو اس میں جو رسک ہے ہم اس کا بالکل منیمائز کر دیتے ہیں. لیٹ سے کہ اگر وہ کسی نوکری کے اندر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کاروبار کرے تو اس میں جو سرمایہ کا حصول اگر اس کو نہیں ہے اس کے پاس تو اس میں ہم اس کی ہیلپ کر دیں گے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سپلائی چین اور دیگر چیزوں کو ہم سیٹ کر دیں تو وہ ہم کر دیں گے. اگر اس کے پاس لوکیشن, دکان, کوئی جگہ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ ہم اس کو کروا کے دے دیتے ہیں. تو اس سے اس کو کافی مدد مل جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑی پروفیشنلز کی ٹیم ہے جو دن اور رات اس کو بیک اپ دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ کا کرم ہے آج بھی جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ سم واٹ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں. اور کچھ تو میں آپ کو بتاؤں, ابھی میرے ایک فرینچائزی تھے جنہوں نے مجھے عید کے تیسرے روز فون کیا اور صرف اس لیے فون کیا تھا کہ وہ بڑے شکر گزار تھے کہ ہم نے ان کو کاروبار پہ کھڑا کر دیا جس کا وہ حوصلہ بڑے زمانے سے نہیں کر پا رہے تھے. اچھا, تو یہ بڑا آسان ہے کسی بھی شخص کے لیے, وہ اپنی نوکری میں رہتے ہوئے بھی نوکری کے ساتھ بھی اس کاروبار کے اندر شامل ہو سکتا ہے, ہمارا پارٹ بن سکتا ہے, ہماری ٹیم کا پارٹ بن سکتا ہے. جتنے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں اس وقت مکمل طور پر اپنی آمدنی کو چھوڑ دینے پہ, جو اس وقت وہ لگی بندی کما رہے ہیں اپنی نوکریوں سے, وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پروفیشنلز موجود ہیں, وہ ان کو کنسلٹ کریں گے. اور آپ کے پروگرام کے توجہ سے بتاؤں, کل مجھ سے بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے تھے فیس بک پہ اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا آپ کا پروگرام کتنا دیکھا جاتا ہے یہاں پر, مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو بہت سارے لوگوں نے فیڈ بیک اچھا آیا, اسٹرانگ فیڈ بیک ملا, اسٹرانگ فیڈ بیک تھا, بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا. تو جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر ہمارا نمبر چلا دیں UN آپ, تو وہ اس پہ رابطہ کر لیں, کیونکہ ڈائریکٹلی سب کو انڈیویجول لیول پر جواب دینا ذرا سا مشکل ہو رہا تھا. تو جو لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں, میری پوری پروفیشنلز کی ٹیم ہے جو کہ آفس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, آپ وہاں پر رابطہ کریں اور ان سے آج ہی چاہیں تو اپوائنٹمنٹ لے لیں اور جا کر ملیں. وہ آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ میں بھی اویلیبل ہوتا ہوں, جس کو مجھ سے ملنا ہو تو وہ مجھ سے بھی ڈائریکٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک سوال اور میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جیسے سود کا لین دین ہوتا ہے اور کاروبار کرنا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ایک رسک ہے کسی بھی جو ہے شخص کے لیے جو جاب کر رہا ہوگا یا کاروبار کرنا چاہتا ہوگا اور اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہوگا, وہ یہ بیسیکلی ایک رسک کے طور پہ لیتا ہے. لیکن اعتماد آن لائن کی طرف سے اگر اس کو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں بیک بون پرووائڈ کی جائے کہ اس کو نقصان اگر ہوتا بھی ہے کاروبار کے اندر تو وہ کس طریقے سے اس کو ریکور کر سکتا ہے, یا اعتماد آن لائن جو ہے وہ اس کو ریکوری کروا کے دے سکتی ہے. دیکھیے یہ جو تھوڑا سا مکس مرچنٹ کا کام ہے, اس میں ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میکسیمم لیول پر پروڈکٹس کی صورت میں ہوتی ہے, اور پروڈکٹس بھی وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں بڑی آسانی سے بک جاتی ہیں. ان کی ریسیل ویلیو ویسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ پہلی دفعہ خریدی گئی ہوتی ہیں. تو آپ کا جو رسک ہوتا ہے وہ 80-90% تو یوں ریڈیوس ہو جاتا ہے کہ آپ کا سرمایہ آپ ہی کے پاس رہتا ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جہاں تھوڑا بہت کوئی ڈپریسیشن آنے کے جہاں امکانات ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے, مکمل پروفیشنل اسسٹنس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے, بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے بینیفٹ پر ہی جائے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کا نقصان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو. یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں لوگوں کا. طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گے, آپ فرینچائز آنر ہیں, کس طریقے سے فرینچائز آپ کی پہلے تو یہ بتائیں کہاں واقع ہے اور کس طریقے سے رن کی, کیسے سٹارٹ کیا آپ نے اپنے فرینچائز سے؟ میری فرینچائز ناظم آباد نمبر 2 کے مشہور ملٹی چوک ہے, وہیں پر ہی موجود ہے. اور میں نے فیس بک پہ اعتماد آن لائن کا ایڈ وغیرہ دیکھا تھا, اس میں پھر اس کے بعد جا کے میں نے ملا ان سے, تو اس کے بعد کافی مجھے اچھا لگا ان کی جو ان کی سوچ تھی, ان کے جو تو ان کے سلوگن پہ پورا اترتا ہے, خریدے اعتماد سے, سستا نہیں بہت سستا. بالکل اسی کو سوچ کے پھر جو ہے میں نے آگے قدم اٹھایا کہ ان کی فرینچائز لوں. فرینچائز لینے کے بعد بہت سمجھ لیں مجھے بزنس کرنے کا طریقہ بھی ان لوگوں نے سکھایا. آہستہ آہستہ سمجھ لیں ہم یہی سیکھ رہے ہیں اس وقت.
ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمام چیزیں میں نے لرن کی اور انہوں نے ہی مجھے بیک بون دی, انہوں نے ہی مجھے سہارا دیا اور بیسیکلی کاروبار کرنے کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا. طارق شروع میں بڑے ڈرے ہوئے ہوا کرتے تھے, مگر اب تو یہ مجھے بھی ایڈوائز کرتے ہیں آگے کس طرح سے کیا چیز کرنی چاہیے. الٹا حساب ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بتائے گا, عوام کا فیڈ بیک کس طریقے سے آتا ہے, وہاں پر کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں تمام چیزوں کو, اسٹارٹنگ میں کوئی ڈیفیکلٹیز فیس آئیں اور ان کی طرف سے کتنا سپورٹ رہا؟ شروع میں تھوڑا بہت ہوا, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ہمیں بتایا کہ اس طرح سے کسٹمر ڈیل کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کسٹمرز نے بھی ہمیں سکھانا شروع کیا. کسٹمر کا ویسے بھی فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ جو کسٹمر ریٹس کا دیکھی جائے تو ریٹس کے اندر بھی ہمارا کافی فرق ہے. جیسے نارمل کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پیپسی 1 لیٹر والی جو ہے نارمل مارکیٹ کے اندر 90 روپیز کی ملتی ہے, اور ہمارے پاس دیکھیں تو 72 کی مل جائے گی آپ کو. اسی طرح سے آلپرس کے ریٹ ہیں وہ 153 کے ہیں ہمارے پاس, نارمل مارکیٹ کے اندر 160 کے ہوتے ہیں. اور یہ ساری جو ہے ایپ کے اوپر موجود ہیں ہمارے, جو اس کے پرائس ہیں وہ سارے اپلیکیشن پہ موجود ہیں. تو کسٹمر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود دیکھ سکتے ہیں کیا چیز. اچھا, اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں اس میں میں نے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری بڑی کمپنیز کے پروڈکٹس ڈیفینیٹلی ایک بڑا اسکیل لے لیتے ہیں, لیکن جو ہم اس میں اسپیشلائزڈ بات یہ ہے کہ اعتماد اپنے خود جو پروڈکٹس بنا رہا ہے وہ بھی شیلف پر, ان کو بھی ہم نے بڑی اسپیسیفک جگہ دی ہے اور وہ آپ کو نظر آئیں گے نمایاں طور پر, اور ان کی قیمتیں آپ کو مارکیٹ میں بہت کم ملیں گی. اچھا, جتنے بھی اعتماد کے پروڈکٹس ہیں جس میں ٹوائلٹریز ساری ہماری موجود ہیں. پھر آپ اجناس پہ آ جائیں, اجناس ہم کوالٹی پیکنگ اپنی کر کے دیتے ہیں اور وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے تقریباً بڑے اچھے داموں میں مل جاتی ہے. مطلب بڑے آرگنائز طریقے سے تمام سسٹم چل رہا ہے ایک طریقے کا. ناظرین, بہت اچھی بات ہے, بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت آرگنائز کر کے تمام چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اعتماد آن لائن نے جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے جو لائل کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ڈسکاؤنٹ آفرز بھی نکالی ہیں. وہ ڈسکاؤنٹ آفرز کیا ہے, ایک نظر ان پہ بھی ڈالتے ہیں. میرا نام محمد اشرف خان ہے, میں پارٹی ٹائم کا ایونٹ پلانر مینیجر ہوں اور میری شاپ جو ہے وہ گلشن میں اویلیبل ہے. اس وقت ہمارا جو بیسک ہے وہ اعتماد کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اعتماد کے جتنے بھی لائرس ممبرس ہیں ان کو ہم 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اسپیشلی. السلام علیکم, میرا نام عدیل ہے, میں سینڈبرگ سے بات کر رہا ہوں. نارتھ ناظم آباد بلاک بی سائما برج ویو کے بیک سائڈ پر شاپ نمبر 19 میں موجود ہے. اعتماد آن لائن نے مہنگائی اور غربت کے خلاف ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. ان کے قدم کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کے تمام ممبرس کو 20% ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے. السلام علیکم, میرا نام خزیمہ احسن ہے, میں اونر ہوں راک اینڈ سیزرز مین سلون. ہم لوکیٹڈ ہیں گلشن بلاک 2 میں. اعتماد آن لائن کی ایک بہت بہترین مہنگائی اور غربت کے خلاف ایک انہوں نے مہم اسٹارٹ کی ہے جس کا پارٹ اب راک اینڈ سیزرز بھی ہے. ڈسکاؤنٹ اویل کریں راک اینڈ سیزرز سے 20% ڈسکاؤنٹ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کون کون سی ڈسکاؤنٹ آفرز لائل کلائنٹس کے لیے انہوں نے رکھی ہیں اور بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی ڈسکاؤنٹ آفرز جو ہے وہ لائل کلائنٹس کے لیے رکھی جائے. عوام بیسیکلی اسی طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انہیں سستے سے سستی چیزیں پرووائڈ کی جائے. ایسے میں اعتماد ہی وہ تمام کام کر رہا ہے. اعتماد آن لائن جو ہے وہ خریدے سستا اور بہت جو ہے وہ سستی چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اور یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. میں لاسٹ جو ہے وہ عارف نقی صاحب آپ کے پاس آؤں گی. لاسٹ پوائنٹس کیا دینا چاہیں گے, کس طریقے سے لوگ اعتماد آن لائن پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اعتماد کوئی ایک کسی گروسری اسٹور کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو کہ ہم پاکستان میں لے کے چل رہے ہیں. اور عظیم عادل شیخ صاحب کا خواب یہ ہے کہ پاکستان کا جو متوسط طبقہ ہے اور پسا ہوا طبقہ ہے, جو کہ اب خاص طور پہ گزشتہ 2 برسوں سے جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں تو بری طرح سے وہ پس گیا ہے چکی کے 2 پارٹوں کے اندر,
تو وہاں پر ہم ان کا خواب بھی یہی ہے, ہماری مشن اور خواہش بھی یہی ہے کہ ہر فرد ایک چھوٹے سے کاروبار سے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے, اس کے لیے ہم مکمل سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر بہت ساری کمپنیز جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی مارکیٹنگ کریں تو ہم ان سے مارکیٹنگ کے پیسے نہیں لیتے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ کوئی بینیفٹ ہمارے کسٹمرز کو دے دیں, تو اس کے تھرو وہ ڈیفینیٹلی کسٹمر یا کنزیومر تک پہنچ سکتی ہیں. تو وہ چاہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, اور اینی ون ہو وانٹیڈ اور وشز ٹو اسٹارٹ دیٹ بزنس, وہ ایک اسٹارٹ اپ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. لاسٹ آپ کیا پوائنٹ دیں گے محمد طارق؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی جو ہے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. بہت اچھی جو ہے اپرچونیٹی لے کر آیا ہے اعتماد ہمارے لیے. تو کووڈ کے اندر بہت اچھا ہے, آن لائن کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی جو ہے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ اعتماد کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اعتماد آن لائن کام کر رہا ہے, ان کے ٹول فری نمبرز بھی آپ کی ہماری اسکرین پر موجود ہیں, وہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پوری ٹیم وہاں پر ورکنگ کر رہی ہے, ان سے رابطہ کریں. ان سے فرینچائز کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کس کس طرح سے آپ لوگوں نے کیسے کاروبار کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے گلوسری کرنی ہے. وہ تمام چیزوں کے حوالے سے ایک پوری ٹیم انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کی ہوئی ہے, اور وہ پوری ٹیم بیٹھ کر جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. اعتماد نام ہی اعتماد کا ہے, تو اعتماد آن لائن کا سلوگن بہت اچھا ہے کہ خریدے اعتماد سے, سستا نہیں بہت سستا, اور یہ باقی وہی چیز ہے. ناظرین, پروگرام کا سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے. ہمارے گیسٹ کو ہم بہت بہت تھینک یو کہیں گے, محمد طارق نقی کو, اور جو ہے وہ نقی صاحب کو آپ کو تھینک یو کہیں گے, اور محمد طارق آپ کو بھی تھینک یو کہیں گے کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور تمام چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے اعتماد آن لائن ورکنگ کر رہا ہے. تو ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور نئے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اعتماد آن لائن کے حوالے سے کہ کس کس طرح سے انہوں نے تمام پیکیجز آپ کو دیے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان پیکیجز کو اویل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ تمام چیزوں کے بارے میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سیگمنٹ کا نیا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم, اور ہمارے ساتھ اس وقت سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں انجینئر عبدالجبار صاحب. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پاکستان کی یوتھ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ابھی جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی الیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے آپ کو بیان کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بریف کر سکیں کہ وہ ہے کیا, بیسیکلی یوتھ کے لیے کیا کیا کام ہوگا وہاں پر, اور کس طریقے سے یوتھ کو ریپرزینٹ کیا جائے گا. پہلے تو بہت ویلکم عبدالجبار صاحب کہ آپ شو میں آئے, تمام چیزیں آپ جو ہیں اپنا وقت دیا, اور تمام چیزوں کے بارے میں اب آپ ہائی لائٹ کریں گے کس طریقے سے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ مینٹین کر کے چل رہے ہیں. یوتھ کے لیے آپ نے کس طریقے سے کام کیا. سب سے پہلے تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر آپ الیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, عوام کو اور یوتھ کو پہلے یہ بتائیں کہ وہ چیز ہے کیا, کس چیز کے لیے آپ جو ہے وہ الیکٹ ہو رہے ہیں. تھینک یو. اصل میں پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے یہ انجینئرس کی ایک باڈی ہے, تو اس کے ہر 3 سال بعد جو ہے الیکشن ہوتے ہیں. اس میں چیئرمین ہوتے ہیں, سینئر وائس چیئرمین ہوتا ہے, ہر پروونس کا وائس چیئرمین, اور 40 ممبرس پہ گورننگ باڈی ہوتی ہے. اس کا کام جو ہے وہ ایکریڈیشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کی جو ہے کرائٹیریا کو چیک کرتے ہیں, ان کو ایکریڈیشن دیتے ہیں, سرٹیفائڈ کرتے ہیں. اگر وہ معیار پہ پورا اترتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ سرٹیفائی. اس کے علاوہ جو ہے انجینئرس کے لیے ان کے پاس جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جو بھی انجینئر اپنی گریجویشن کے بعد اٹس اے مینڈیٹری ٹو ایوری انجینئر ٹو بی دا ممبر آف پاکستان انجینئرنگ کونسل. اس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ممبر جو بھی جابس ہوتی ہیں اس کی کرائٹیریا ہوتی ہے کہ یو شوڈ بی دا ممبر آف پاکستان انجینئرنگ کونسل. اچھا, اب بات آتی ہے یوتھ کی. آپ نے مجھے کہا میں ہمیشہ جو ہے یوتھ پہ ہی میں نے کام کیا ہے. یوتھ کالج آف لیڈرشپ کا میں ڈائریکٹر ہوں. YSDO روٹری کلبس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں بیسیکلی روٹری سے میرا تعلق ہے. I was the head to governor for Rotary International and I am still charter president of my own club. تو اس میں بھی زیادہ تر جو ہے میری سپورٹ ہوتی ہے یوتھ کو, نوجوانوں کو ہم آگے لے کے آتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے اس میں سیمینارز کرتے ہیں. ان کی میں ایک بات ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے پاکستانی پیپلز آر ویری مچ ٹیلنٹڈ, ویری انٹیلیجنٹ, ویری ہارڈ ورک.
बट देयर इज सम डेफिशिएंसीज स्पेशली इन द रूरल एरियाज. हमारा जो यूथ हैं उसमें प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो इतने नहीं है जितने होने चाहिए ना. आपको जो भी काम करना है उसमें आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होते हैं तो आपको फिर वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, आपको काम दिया जाता है. तो ये जो है हमारे जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एजुकेशन तो माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन इस पे ज़रा थोड़ा सा उस पर हम फोकस होना चाहिए. तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रोटरी है, आप जितने भी रोटेरियन को देखेंगे दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट वी फील जिस जगह जाएंगे वो अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो इसलिए जो है रोटरी में तो ख़ास तौर पर एक 12 से 18 साल तक जो है एक प्रोग्राम है कि इंटर एक क्लब. मैंने खुद 3 इंटर एक क्लब बनाए हैं. ठीक, उसके अलावा जो है उनका क्या है, अगर स्कूल में वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको व्हेन दे बिकम द इंटरएक्ट दे बिकम द मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फैमिली ऑफ 1.2 मिलियन फैमिली थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये तो रोटेरियन है, इंटरएक्ट अलग है, रोटेक्टर अलग है. अच्छा. तो उसमें मैं एक बात और भी कहता हूँ, इफ यू बिकम द रोटेरियन, इफ यू बिकम द रोटेक्टर, इफ यू बिकम द इंटरएक्टर, यू वर्क लोकल बट एक ग्लोबली. आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो इसमें यह है जब दुनिया वैसे भी ग्लोबल विलेज है, आपको पता चल जाता है तो आप किस तरह से काम हो रहा है. अच्छा, उसके अलावा जो है विमेन एम्पावरमेंट पे मैं मतलब काफ़ी हम कहते हैं, मैं यही बात एक बात हर दफ़ा ये भी कहता हूँ कि किसी भी इदारा हो, मुल्क हो, उसकी डेवलपमेंट में जो अदर रिसोर्सेज हैं, बिसाइड अदर रिसोर्सेज, द वन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज. in specifically in Pakistan we have more than 50% ratio of the women. So ख़वातीन को जो है वो शाना बशाना आना चाहिए, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए. तो ये जो है वो जब तक वो ये जो वुमेन परसेंटेज है ये घरों में बैठेगी तो हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता. इसलिए मैं यूथ और वुमेन पे खास फोकस करता हूँ. बड़ी अच्छी बात कही है आपने नैनी. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वुमेन को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बात करते हैं कि ख़वातीन को आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए और यूथ के लिए काम करना चाहिए. बड़ी अच्छी बात कही है अब्दुल जब्बार साहब ने. एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी और इसी तरह गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ख़वातीन के हुकूक के बारे में अब्दुल जब्बार साहब बात कर रहे थे कि हम ख़वातीन को किस तरीके से प्रमोट करते हैं कि वो यूथ के लिए काम करें. बल्कि जितने भी यूथ के यंगस्टर्स हैं उनके हवाले से भी वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से यंगस्टर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और यंगस्टर्स किस तरीके से काम करना चाहिए यंगस्टर्स को. हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं असगर तकी साहब. वो इस हवाले से बात करेंगे, दीगर चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें एडमिट की जा सकती हैं या ऐड की जा सकती हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. असगर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ. कुछ आपकी आवाज़ कुछ स्लो आ रही है मुझे. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी खैरियत से हैं, ठीक है मैडम. जी असगर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है आपके इस प्रोग्राम के अंदर रोटेरियन इंजीनियर अब्दुल जब्बार शेख साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं और माशाल्लाह रोटरी के हवाले से इनकी खिदमत, समाजी खिदमत लायक तहसीन है. और हर वक्त हम देखते हैं, क्योंकि मैं भी बेसिकली रोटेरियन हूँ और यहाँ पर खैरपुर के मकामी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू का. तो जब्बार साहब की बड़ी खिदमत है माशाल्लाह. और जब्बार साहब ने बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया कि इंटैक्ट क्लब यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और रोटरी के कामों के अंदर सुबह शाम शबाना रोज बड़ी मेहनत कर रही है. अब इंजीनियरिंग के हवाले से ये आए हैं तो मेरा इनसे क्वेश्चन है जब्बार शेख साहब से. जब्बार साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तो आप जो न्यू इंजीनियर्स हैं, अब जैसे जैसे जो है वो अब रिजल्ट आते जा रहे हैं और बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर आते जा रहे हैं, तो नए इंजीनियर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से? थैंक यू अस्कर साहब, बड़ी मेहरबानी. अच्छा, इंजीनियरिंग ख़ास तौर पर यूथ इंजीनियर्स की बात जब करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग का एक मेन रोल है जो उसको प्ले करना चाहिए. वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन है, जैसे मेडिकल है, MBBS 5 साल के, आफ्टर ग्रेजुएशन इन दी मेडिसिन्स दे गो टू हाउस जॉब फॉर 1 year हाउस जॉब ट्रेनिंग.
جب تک ایجوکیشن کے ساتھ اسکلز نہیں ہے, ہمارا انجینئر اب مارکیٹ میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے کرتے ہیں سوال آپ کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے اصل میں یہ نہیں کہتا کہ میں آیا تو پھر میں یہ کر دوں گا, لیکن ایک آئیڈیا ہے, لیکن ہم تو ہمیشہ جستجو والے لوگ ہیں, بات کرنے والے لوگ ہیں, چپ رہنے والے تو نہیں ہیں. انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں, اکیڈمیا, یونیورسٹیز, انجینئرنگ یونیورسٹیز, اس کو جو ہے منسلک کیا جائے اداروں سے. پاکستان میں 10 سے 15,000 14,000 15,000 کے قریب جو ہے نا انجینئرس وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو ان کا جو ہے 1 سال کے لیے ایک مینڈیٹری ٹریننگ پیریڈ ہونا چاہیے, کیونکہ مطلب پاکستان اتنے بڑے ادارے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے, جس بھی ٹیکنالوجی میں دیکھیں ہم ماشاءاللہ جو ہے کمپیوٹر میں اس وقت ماشاءاللہ ہم کافی آگے آئے ہیں. آئی ٹی ٹیکنالوجی تو بڑی فروغ ملا ہے, خاص طور پہ عطا الرحمان صاحب کے دور کے بعد جو ہے یہ کافی آگے آئی ہے. تو ان کو جو ہے کنزیوم کرنا میرے لیے کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی مسئلہ ہو, لیکن ہماری باڈی کو جو ہے نا انفورس کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی پالیسیز میں جو ہے انوالومنٹ ہونی چاہیے پی سی کی, جو مین اسٹریم ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹائپنڈ دیں, یہ میرے خیال میں حل نہیں ہے. مینڈیٹری کریں ان کی جو ہے ایک 1 ایئر ٹریننگ. اتنے بڑے ادارے ہیں, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, اتنے بڑے کانٹریکٹرس ہیں, میرے خیال میں 15,000 جو ہے انجینئر. باہر کے پروجیکٹ سی پیک ہے, سی پیک میں ہم نے نہیں دیکھا کسی ینگ انجینئر کا رول اتنا. تو یہ جو ہے ان کو سب سے پہلے تھے. اس کے بعد میں پروموٹ کرتا ہوں انٹرپرینورشپ میں خود آفٹر گیٹنگ دی گریجویشن آئی وینٹ فار دی my own business. I established my own business. Now, alhamdulillah, my business is well established. مطلب جتنا بھی ہے, جس لیول پہ کے بھی ہے, I am very much satisfied. تو یہ نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ جابس پہ رلائی کریں آپ. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ہاں جو انجینئر جو ہے سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ کا. آپ کا ایگریکلچر انجینئر کا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہاں پہ کنزمپشن نہیں ہے. ایگریکلچر وی آر بیسڈ آن ایگریکلچر, وی آر ایگریکلچر کنٹری. ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے ہمارا, اس میں کوئی انجینئر کا رول نہیں. اگر آپ انجینئر کو ڈپلائی کریں اس ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو 3 ٹائمز زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کی اکنامک گروتھ بھی ہو سکتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی. اچھا, اس کے علاوہ وی آر دی ڈیولپنگ کنٹری. ہمارے پاس ابھی سڑکیں بننی ہیں, ابھی جو ہے اور بہت سارے کام ہونے ہیں, پروجیکٹس آنے ہیں, آئل ایکسپلوریشن, وی ہیو نیچرل ریسورسز, منرلس ہیں, کول ہے, پیٹرول ہے, اب اس پہ کام ہونا ہے. تو اس میں جو ہے جب تک انجینئر کو انوالو نہیں کریں گے تب تک آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں. انجینئر جو ہے وہ مین ہے اس کا جو ہے. اچھا, اس کے علاوہ سروس اسٹرکچر کی بات ہے, جہاں پہ بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر روڈز بنانے تو اس کا ہیڈ آف دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شوڈ بی دا انجینئر. اس کو کوئی اور جو ہے وہ نہیں, جس طرح میڈیکل کسی انسٹیٹیوٹ کو ڈاکٹر کے علاوہ نہیں سمجھ سکتا, اس طرح انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں انجینئر کے علاوہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. بالکل ایسا ہی ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انجینئر ایک بیک بون ہے بیسیکلی, اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا عبدالجبار صاحب, یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو بہت بیسٹ آف لک کہ آپ اس میں الیکٹڈ ہو رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کب ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں پر اگر آپ جیت جاتے ہیں, ان کیس فیوچر کی بات کریں, اگر ہم آپ جیت جاتے ہیں تو یوتھ کے لیے کیا کام کریں گے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرا فوکس ہی یوتھ ہوتا ہے, اور ہر وقت میں شروع سے یوتھ کے لیے ہی کام کرتا ہوں. اچھا, پی سی کا جو الیکشن ہے, اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں آیا تو میں یہ کہہ دوں گا, آئی ایم جسٹ گوئنگ فار دا ممبر آف فار گورننگ باڈی سول کے لیے. تو میرا یہ ہے کہ انجینئرس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یو شوڈ کم فارورڈ آن 8 اگست آن پولنگ ڈے. یو شوڈ کاسٹ یور ووٹ, یو شوڈ کم ان دا پولنگ اسٹیشن. اگر آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تب بھی آپ آئیں, کسی کو بھی ووٹ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اب کس کو, آپ اپنی چوائس کے مطابق ووٹ دیں. آپ کمپیٹنسی دیکھیں, آپ دیکھیں ان کا رول کیا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ, وی آر دا ایجوکیٹڈ پیپل, وی آر ناٹ دا پولیٹیکل ورکر.
तो हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह वोट नहीं दे सकते। आप इंजीनियर से लास्ट टाइम जो 2018 में इलेक्शन हुई थी उसमें 10% टोटल वोट कास्ट हुए थे। 1,80,000 के करीब इंजीनियर हैं, तो 10% टोटल वोट आए थे, मतलब सॉरी 10 नहीं थे, उसमें 20% थे। सही। तो लेकिन अब जब तक सारे इंजीनियर नहीं आएंगे, अच्छा ये जो इलेक्ट होके आते हैं वो उन पे आते हैं, अपने लोगों पे। आप सब आए अपने राइट्स के लिए, किसी को भी वोट दें, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक पार्ट इन द इलेक्शन। ठीक है। तो जब भी आपके मसाइल जैसे घर कि बैठे आपने कुछ कहा नहीं कि हो सकता। वोट देना लाजमी है, अपने राइट के लिए वोट जरूर कास्ट करें, लेकिन वोट का तरीकेकार क्या है उसको भी जरा तफसील से बता दें। अच्छा, ये भी बड़ा अलमिया है कि बहुत जो है कंफ्यूजन होता है पीईसी के इलेक्शन में, उनके वोट के तरीकेकार का इतना नहीं पता होता। अच्छा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक चेयरमैन ऑल ओवर द पाकिस्तान, किसी भी टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर है वो ही कैन वोट फॉर द चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 1 वोट, एंड 1 वोट फॉर द सीनियर वाइस चेयरमैन, एंड 1 वोट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस, जो इसका ओन आप जो है अपने वाइस चेयरमैन जो है अपने प्रोविंस के उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो है 40 गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, एक अगर सिविल की मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियर को लेट सपोज उसको टोटल जो है 11 वोट देने होते हैं, एक चेयरमैन को, एक सीनियर वाइस चेयरमैन को, एक जो है अपने प्रोविंस के वाइस चेयरमैन को। उसके अलावा फिर आप जस्ट यू हैव टू टिक, यू हैव मार्क द टिक इन फ्रंट ऑफ द योर कैंडिडेट। गवर्निंग बॉडी सिविल के लिए आपको 3 इंजीनियर्स जो हैं सिंध, एंड 3 इंजीनियर जो पंजाब, एक केपी के, एक बलूचिस्तान। आपका किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक हो, इफ़ यू आर ए सिविल इंजीनियर, में सिर्फ एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूँ ताकि बाकी भी समझ जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल, इसी तरह बाकी डिसिप्लिन्स जो हैं, तो आप जो है अपने मतलब किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है तो आप सिविल के 8 वोट कास्ट कर सकते हैं, बल्कि करना है आपको, और 3 जो है आपके सीनियर पोजीशंस के लिए। ठीक है। जिस तरीके से अब्दुल जब्बार साहब ने बताया कि किस तरीके से आप वोट कास्ट कर सकते हैं और वोट कास्ट करने के तरीके क्या क्या हैं, क्योंकि आप अगर वोट कास्ट करेंगे, आप अगर वोट देंगे, ये आपका बुनियादी हक है। वोट देना बिल्कुल बुनियादी हक है, अपने लिए एक अच्छे मेंबर को चूज करना वो भी आपका बुनियादी हक है। तो उस बुनियादी हक को जरूर आजमाएं और आजमा कर देखेंगे आपके लिए कौन क्या काम कर रहा है। आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगी अब्दुल जब्बार साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी इन्होंने डाली कि किस तरीके से आप यूथ को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से खवातीन को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है तमाम चीज़ों के ऊपर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाऊंगी, सेगमेंट का नया आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।